دنیا کے جن شہروں کی لذت و تعظیم کی جاتی ہیں ان میں یروشلم یعنی بیت المقدس بھی ہے، جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک جیسا مقام رہتا ہے۔ یروشلم کے معنی ہے خدائی حکومت۔ اس شہر کے بہت سارے نام ہیں۔ سب سے پہلے اسے جبسو کہا گیا، پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم پکارا گیا، لیکن یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے اسے صرف جہرہ کہا، اور شیلم کا اضافہ قبل عیسیٰ کے دور میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام شیلم تھا، تو اس کا نام جوڑ کر اسے یروشلم رکھا گیا اور معنی لکھے گئے انہیریٹنس آف پیس۔ اس کا ایک نام القدس بھی ہے، مگر مسلمانوں نے اسے ہمیشہ بیت المقدس یعنی مبارک گھر یا بیت المقدس یعنی پاک مقدم کے نام سے ہی پکارا ہے۔ بہت سے ذہنوں میں یہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے کہ وہ اہم علامات مثلاً ظہور امام مہدی، فتنہ دجال اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کا تذکرہ قرآن شریف میں کیوں نہیں ہے۔ اس انتہائی اہم سوال پر تفصیل گفتگو کرتے ہیں، لیکن ذرا اس مرحلے پر قرآن شریف کی اس آیت پر غور فرمائیے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل علم کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ سورہ انبیاء۔ آخر اس آیت میں کس زمین کا ذکر ہے، کہاں کا تذکرہ ہے، کہاں اشارہ ہے؟ اور پھر وہ آیت مبارک جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جب ان کی قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور پیو، اور کہو کہ بخش دے، اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ سورہ الاعراف۔ یہاں کس بستی کا ذکر ہے، کس وادی، شہر یا سرزمین یا کس گاؤں کی طرف اشارہ ہے؟ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر جب قرآن شریف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور وہ اس کے حکم کے تابع چلا کرتی تھیں اس سرزمین میں جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ سورہ الانبیاء۔ یہ کس سرزمین کہاں کا ذکر ہے؟ ایک بار پھر اور قرب قیامت کی ایک علامات یوں بیان ہوتی ہے کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر حرام کر دیا گیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھل کر جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں۔ سورہ الانبیاء۔ یاجوج ماجوج کا قصہ اور ان سے منسلک نظریات پر آگے گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ نقطہ جو میں زیر بحث لا رہی تھی کہ یہاں پھر کسی ایک بستی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے جس کا نام بیان نہیں ہو رہا، ذہن میں رہے۔ قرآن شریف میں مکہ کا ذکر بکہ کے نام سے ہے اور مدینہ کا ذکر یثرب کے عنوان سے ہے، تو یہ انتہائی عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن شریف میں بار بار کسی ایک بستی کی طرف اشارہ ہو، اس کا ذکر ہو، لیکن اس کا نام سامنے نہ آئے، جبکہ اس کی انتہائی اہمیت بھی بار بار بیان ہو۔ لیکن پھر بھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ایک واضح اشارہ دیتے ہیں کہ وہ بستی کون سی ہے، ذرا اس جانب غور فرمائیے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بستی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے میری بات کا یقین نہ کیا تو اللہ نے یروشلم کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا اور میں نے اس کی تفصیل دیکھ کر بیان کیا۔ صحیح بخاری۔ ان واضح اشاروں کے باوجود ایک عجیب پراسرار سا معاملہ ہے کہ یروشلم کا قرآن شریف میں ذکر نہیں، جبکہ کئی اہم تاریخی واقعات جن کا ذکر اور قیامت سے متعلق اہم ترین پیشن گوئیاں اسی علاقے، اسی شہر کے بارے میں ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے، یعنی مسجد اقصیٰ۔ کئی علماء کے نزدیک چونکہ آخر الزمان تک ایک اہم کردار یروشلم کو ادا کرنا ہے،
غالباً اس لیے اسے مقدس بادل سے ڈھانپے رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور شاید اسی لیے ہمیں اس عظیم شہر کے بارے میں بہت زیادہ معلومات اسلامی کتب میں تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن اب یقیناً وہ دور آ چکا ہے جب تمام پردے خود بخود تیزی سے ہٹ رہے ہیں، اور وہ واقعات جو یروشلم میں ظہور پذیر ہونے جا رہے ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو تمام دنیا کو پھر اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم کو جاننا، گہرائی سے اس پر غور کرنا لازم ہے، اور اثر حاضر یا مستقبل کی صورت گیری ناممکن ہے اگر آپ دنیا کی اس کلید یعنی یروشلم کو اچھی طرح نہ جان لیں، کیونکہ یہ شہر جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے اہم ترین ہے، تاریخ کے اختتام اور وقت کے خاتمے کی طرف یہ جگہ جو کہ متضاد دعاؤں کا مرکز ہے، وہ انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ شاید سب سے زیادہ اہم کردار یہودیوں کو یقین ہے کہ وہ یہی بستی اس مسیح کی آمد کا مرکز ہے جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا، اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر بیٹھ کر راج کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی، وہ مقام ہوگا جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی تردید کرے گا، کیونکہ تینوں ہی مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ یا دین ابراہیم سے ہونے کے باوجود شدید ترین اختلافات بھی رکھتے ہیں، اس لیے یقیناً سچا تو ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ یروشلم کا نام تو قرآن میں کہیں نہیں، لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں ملاحظہ فرمائیے، جہاں اللہ تعالیٰ یروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتے ہیں: جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ وعدہ تو پورا ہو چکا، یعنی یہودی پھر ارض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے، تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے؟ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پر برباد ہوا۔ تاریخ اس پہ 52 بار حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے۔ یہ تل ابیب اور بحیرہ روم جیسے میڈیٹرین سی بھی کہتے ہیں، اس سے کچھ 60 کلومیٹر مشرق میں، جبکہ بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی جسے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل یہودا کے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ گزرے 3000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000 اور مسلمانوں کے لیے 1400 سال سے مقدس اور اہم ترین ہے۔ 8 لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 34% یہودی اور 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے ہیں، جبکہ عیسائیوں کے لیے تقریباً 120 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں موجود ہیں۔ توریت میں تو نہیں، لیکن انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر 632 بار ہوا ہے، جس پر تفصیل کچھ دیر کے بعد کہ اس کے مغربی دیوار یعنی ہیکل کی مغربی دیوار آج یہودیوں کے لیے دنیا میں کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہیکل سلیمانی کا ذکر قرآن بطور مسجد کرتا ہے، اور 17 طویل مہینوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمائی کہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہیں بھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے توریت بھیجی تھی۔ آخر الزمان یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے اس جگہ اس مقام پہ بہت کچھ ہوگا۔ یروشلم کی اہمیت سمجھنے کے لیے ذرا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں، تاکہ ماضی کے جھڑکوں سے کچھ حال اور کچھ مستقبل کو سمجھ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے،
اور تبھی ہم ان پر ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر درود بھیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر اس سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہوا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو خالص خدا کی طرف جھکنے والا ہے۔ سورہ النحل۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکرا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دیا اور طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم کا ہی دین وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے تاکہ صرف سچ اور حق کے ارض مقدس کا نصیب ہو۔ گویا یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ سچ اور حق کی تصدیق کرے گا۔ آج یروشلم کی در و دیوار کو دیکھ کر بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے بعض نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے والے شخص کے ذہن میں ان کا تصور ضرور ہوتا ہے کہ خاکہ ضرور ہوتا ہے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جس کا نام مبارک 16 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے، اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر بھی ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتا ہے۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے 1000 برس قبل مسیح بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام تب حکمران تھے لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں بادشاہ کی دعا کی کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی بادشاہ بھیجیں۔ سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔